کیا ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا حیدر ملی صاحب کریمی نے یہ کتاب برا حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطبات، مکتوبات اور حکیمانہ کلمات پر مشتمل ہے۔ 2007 میں پہلی بار یہ کتاب شائع ہوئی، ایڈیشن ختم ہو گیا، اور دوسری بار جون 2022 میں شائع ہوئی ہے، جس میں تفریحات شامل ہیں۔ ادیب اعظم جناب مرحوم مولانا حسن عباس فطرت صاحب علیہ مقامہ، نجم الواعظین ہم سب کے استاد الاساتذہ، اسی طرح خطیب قادر جناب مولانا سید محمد جابر صاحب اللہ جوراسی، محقق دوران جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین علی صاحب اللہ حسینی، اور ہمارے استاد، ہمارے بزرگ، ہمارے سینئر مدیر جامعہ ام الزہرا اور جامعۃ المصطفیٰ الامامیہ سیتاپور جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حمید الحسن صاحب اللہ زیدی۔ میں گزارش کروں گا جناب مولانا حیدر ملی صاحب اللہ کریمی سے تشریف کروں گا۔ جب میری آواز سن رہے ہیں تو وہ اسٹیج پر آ جائیں، تھوڑی بہت جگہ بہرحال ابھی باقی ہو، اسٹیج میں اتنی توانائی ہے۔ پوری دنیا اسی کم وقت میں آپ کو اپنی بات مکمل کرنی ہے، سب آپ کے بیانات کو سننے کے لیے مشتاق ہیں۔ آپ حضرات استقبال کیجیے گا بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے جناب مولانا اظہر صاحب اللہ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم قاسم المصطفیٰ محمد عبدا حضر علیہ العلم۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ اس روایت کا منطوق ہے، اور اس کے مفہوم سے ماشاءاللہ آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور یہ مستقل یہ ویسے پڑھائی جاتی ہیں کہ جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ ایک فرد کے لیے کہا ہے، اسے ہے تو اسے علم کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ جتنی بھی قوموں کو آج تک عزت ملی ہے وہ علم کی بدولت ملی ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ خود مولا نے فرمایا لا شرف کالعلم، دولت شرف نہیں ہے، اقتدار شرف نہیں ہے، سلطنت شرف نہیں ہے، تخت پہ بیٹھ جانا شرف نہیں ہے، لا شرف کالعلم، سب سے بڑے شرف کا نام علم ہے۔ تو سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے پیش کیا یہاں پہ، آج کل بچوں کے درمیان اور بچوں میں علم کا شوق پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کو تشویق دلائیں اور علم کی اہمیت بتائیں، اور خصوصاً علم دین کی اہمیت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہندوستان میں نئے مدارس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو موجودہ مدارس ہیں انہی کو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ماشاءاللہ باب العلم میں تو پھر بھی کافی تعداد ہے، لیکن اکثر مدارس ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے مدرسے ہمارے بڑے بڑے حوزات ہیں، لیکن اگر آپ ان کی تعداد پوچھنے لگیں تو میرے خیال میں پرنسپل صاحب بھی بتاتے ہوئے شرمائیں گے کہ کتنا بڑا مدرسہ ہے اور تعداد کتنی کم ہے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے درمیان میں اور ہماری قوم میں ہے، لیکن مدرسوں میں آپ اپنے بچے بھیجنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ علی والی قوم میں کم سے کم جاہل نہیں ہونے چاہیے۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا اذا عدل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، اور اس کے بعد فرمایا لا شرف کالعلم، اور اس کے بعد قرآن مجید نے اور علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ میری گزارش ہے وہ اپنے ان چھوٹے بھائیوں سے، چونکہ میں خود طالب علم ہوں، اور جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میرا خطاب نہیں ہے، میرا خطاب ہے ان طالب علموں سے، چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، تو طالب علم سے تو کہہ ہی سکتا ہے
کہ چاہے جتنا علم حاصل کر لیجئے مگر ذہن میں کبھی یہ نہ لے کے آئیے کہ میں عالم بن گیا ہوں۔ سب سے بڑا طرف مانے اگر کوئی شے ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کچھ ہو گئے۔ آج ہمارا طالب علم اگر ممبر پہ تھوڑی سی اچھی تقریر کرنے لگتا ہے تو ٹارگیٹ کرنے لگتا ہے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو جو تم سے پہلے گزر گئے، جن کے بارے میں آپ کو ابھی کچھ پتہ بھی نہیں ہے، مگر آپ ان کو ہی ٹارگیٹ کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا علم کم ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے چاہے جتنا حاصل کر لیجئے، اس لیے کہ حدیث پیغمبر میں علم کے مقامات تو بتائے گئے مگر علم کی حد کہیں نہیں بتائی گئی ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب سی بات ہے۔ اگر آپ اطلبوا العلم من المہد الی، تو آپ کو جگہ بتا دی ہے یہاں سے یہاں تک علم حاصل کیجئے، مگر اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی یہ نہیں دی گئی کہ آپ نے پورا علم حاصل کر لیا۔ اگر قوم میں جائیے، جتنے بھی طالب علم ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں بھی ایک طالب علم ہوں، جب جائیے عوام میں تو ایک عہد کر کے جائیے۔ یہ میرا پیغام ہے جو مجھے دینا ہے، ایک عہد کر کے جائیے آپ یہاں سے۔ اور عہد کیا کیجئے کہ اگر کوئی مسئلہ ہم سے ایسا پوچھا گیا جو مسئلہ ہم سے نہیں آتا، ہم اس سے واقف نہیں ہیں، تو اس مسئلے کو غلط بتانے کی کوشش کبھی نہ کریے۔ اس لیے کہ شیطان جہاں عوام کو بہکاتا ہے وہیں شیطان سب سے زیادہ عالم کو بہکاتا ہے۔ عوام کو کم بہکاتا ہے، عالم کو زیادہ بہکاتا ہے۔ عوام آ گئی آپ سے سوال کرنے کے لیے، آپ سے سوال کر لیا، آپ کو اس مسئلے کی نالج نہیں ہے، آپ اس مسئلے کو نہیں جانتے، لیکن شیطان کہتا ہے اپنی عزت بچاؤ، اتنا بڑا امامہ لگا کہ اگر یہ کہو گے میں نہیں جانتا تو کہیں تمہاری بے عزتی نہ ہو جائے۔ مگر آپ نے دنیا کی بے عزتی کو تو دیکھ لیا، آخرت میں کتنی بے عزتی ہوگی؟ غلط مسئلہ بتانے پہ آخرت میں کتنی بے عزتی ہوگی اور کتنے ذلیل ہوں گے، اس کا اندازہ ہم نے نہیں کیا۔ تو آپ اپنے کو یہ نہ سمجھیے میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں اور میں نے حوضہ ٹاپ کر لیا ہے اور جامعہ ٹاپ کر لیا ہے میں نے، تو لہذا مسئلہ بتائیے تو بالکل صحیح بتائیے۔ نہیں پتا ہے تو آپ کہیے مجھے معلوم نہیں ہے، اپنے اساتذہ سے پوچھ کے بتا دوں گا، کتابوں میں دیکھ کے بتا دوں گا، علماء سے 5 ہی منٹ ہے انشاءاللہ، 5 ہی منٹ بعد تمام کروں گا۔ ایک سوال بھیجے محمد والے محمد بھائی، ایک پیغام جو یہاں کے ایک قریب پہنچ گئے، تو اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں، اور اب میں چونکہ وقت بالکل کم ہے، اس مدرسے نے جہاں بڑے بڑے فقہاء، علماء، ذاکرین، خطباء، مدرسین آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، انہی میں ایک نام ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ڈاکٹر فرمان حسین صاحب، جو 1960 میں یہاں تشریف لائے تھے اور یہیں سے عالم کیا، منشی کیا، مولوی کیا۔ مولانا رضا حسن صاحب میرے خیال میں شاید وہ موقع نہیں گئے تھے، تو وہ ہمارے بستی میں گئے تھے اور انہوں نے 2 عالم تیار کیے تھے، 2 اپنے طالب علم، ایک مولانا فرمان صاحب، ایک مولانا بیدار صاحب، اور ان کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 60 سال کے بعد آج مدرسے میں 60 سال کے بعد آنے کا اتفاق ہوا، اور مگر یہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ تو 1962 میں غالباً مولانا ابن علی صاحب قبلہ فرسرہ یہاں ٹرانسفر ہو کے آئے تھے۔ بچپنا تھا، اتنا بچپنا تھا جب ظاہر ہے کہ اس وقت کی باتیں شاید بتانے والوں میں سے کوئی موجود ہو۔ اس وقت یہاں میرا بگے کا بڑا زور تھا، ادھر جنگ ہو رہی تھی، مجھے جناب کے
خانے میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ رات میں بڑا دہشت کا عالم رہتا تھا۔ اس وقت یہاں سے پہلا کلندر جاؤ تو باب العلم تک آؤ کہ علم مصطفیٰ اغیار کے در سے نہیں ملتا، اور غالباً میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ان کی استاد طبع تھی مولانا ابن علی صاحب بلا تابصرہ کی، اس کے لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ شعر انہی کا تھا، دوسرے اور جوڑ دیے ہیں کہ وفاداری کا گر غدار کے در سے نہیں ملتا، وفاداری کا گر غدار کے در سے نہیں ملتا، سبات اقدام کا فرار کے در سے نہیں ملتا۔ جو علم مصطفیٰ چاہو تو باب العلم تک آؤ کہ علم مصطفیٰ اغیار کے در سے نہیں ملتا۔ یہ 4 مصرے اور آپ کی خدمت عرض کر لوں، تضمین ہے آخری مصرے کے اوپر کہ یہ غور و فکر ہے کیوں ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ، تلاش کریں، جستجو کریں، اہل ولا تلاش کریں، جستجو کریں، پھر حب علی کے باب میں تب گفتگو کریں۔ اہل ولا تلاش کریں، جستجو کریں، حب علی کے باب میں تب گفتگو کریں، بتلائیں تم کو عظمت فقہائے اہل بیت، بتلائیں تم کو عظمت فقہائے اہل بیت، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ تاریخ پر مشتمل بابر صاحب نے پڑھے تھے، میں نے صرف ایک قطعہ کہا ہے اس کی تاسیس کے سلسلے میں۔ مدرسے کی تاسیس مدرسہ کے ہیں سن دونوں ایک ساتھ، تاسیس مدرسہ کے ہیں سن دونوں ایک ساتھ، پہلا ہے شمسی اور قمری، دوسرا حضور۔ تاسیس مدرسہ سالہ یادگار ہے آج، 100 سالہ یادگار کی ہے آج بزم نور، 100 سالہ یادگار کی ہے آج بزم نور، شادہ ہے اہل علم تو مسرور باشعور، سبط نبی جناب کا بے مثل شاہکار، 100 سال گزرے پھر بھی جوانی کی ہے بہار، سبط نبی کہ آیت عظمیٰ کہیں جنہیں، سبط نبی کہ آیت عظمیٰ کہیں جنہیں، ایسے کہاں سے لائیں کہ انسا کہیں جنہیں، ایسا کہاں سے لائیں کہ انسا کہیں جنہیں، کیوں ہونا دل میں آرزو نوگاماں قصبے کی، کیوں ہونا دل میں آرزو نوگاماں قصبے کی، یہ مدرسہ ہے آبرو نوگاماں قصبے کی، مہرو وفایت ہے مدرسہ، مہرو وفا دنیا و آخرت کی بشارت ہے مدرسہ، 100 سالہ یادگار ہے موضوع یہاں ہے مسرور شادماں۔ اما بعد فقد قال سبحانه نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی وہ ہیں کہ جو اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور اثرات اعمال کو بھی لکھتے ہیں۔ فقط عمل ہی نہیں بلکہ عمل کے اثر کو بھی اللہ لکھتا ہے،
مثالاً ایک روایت میں عرض کر دوں، جب حشر کا دن ہوگا اور ایک عالم میدان حشر میں ہوگا، اس کے سامنے سوال رکھا جائے گا کہ تمہارا کتنا حصہ ہے، تم کو کتنا ثواب ملا ہے۔ تو وہ یہ دیکھے گا کہ جیسے ابر ہوتا ہے فلک کے اوپر تہ تہ تر، اس کو اتنا زیادہ ثواب حاصل ہوا، تو اس کو اتنا ثواب مجھے کہاں سے مل گیا، میں نے کیا کیا تھا، میرا کون سا عمل تھا، میں نے کون سی نیکی انجام دی تھی۔ تو اس وقت ارشاد ہوگا کہ تم نے کچھ اپنے شاگرد تیار کیے تھے، ان شاگردوں نے آگے بڑھتا رہا اور ہر ایک کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہا۔ تو اسی طرح سے باب العلم جس عظیم شخصیت نے قائم کیا تھا علامہ سبط نبی علیہ الرحمہ، یہ آج بھی قائم ہے۔ اب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کتنی ستم ظریفی ہو چکی ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے وفادار ہوں، کوئی قوم چاہتی ہے کہ ہمارے وفادار ہوں، کوئی ادارہ چاہتا ہے کہ ہم نے تعلیم دیا ہے تو یہاں سے نکلے ہوئے ہمارے وفادار ہوں، باپ چاہتا ہے ہمارا بیٹا وفادار ہو، شاگرد ہمارا وفادار ہو، استاد چاہتا ہے، اسی طرح سے پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ مجھے قلق ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ مدارس کے اندر اگر انحرافی نظریات والے لوگ پنپنے لگیں تو نتیجہ کیا ہوگا، امام زمانہ کو کتنا قلق ہوگا، امام کو کتنی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ ان کا اثاثہ لوٹنے کی کوشش نظریات کے لحاظ سے، فاسد خیالات کے لحاظ سے لوٹنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لہذا پورے طور سے آمادہ ہو جائیے کہ ہمیں امام زمانہ کے اثاثے کو بچانا ہے، اور وہ کس طرح سے کہ کوئی مدرسوں میں آ کر تو دیکھیے نا ایک بار، مدرسوں میں ہر پل محبتوں کا اظہار، مدرسوں میں گفتار، مدرسوں میں کردار، مدرسوں میں دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، اپنی کوئی ضرورت کہتے نہیں کسی سے، ہوتے ہیں یوں بھی دیکھو خوددار مدرسوں میں، دیکھو سبق وفا کا دیتے ہیں رات دن ہم، تم سوچتے ہوں گے غدار مدرسوں میں، یا تلک نہیں ہیں، ترکاری کاٹنے کی چھریاں تلک نہیں ہیں، کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں تلوار مدرسوں میں، ہم نے کبھی پٹاخے چھوڑے نہیں ہیں بھائی، ہم نے کبھی پٹاخے چھوڑے نہیں ہیں بھائی، تم کو کہاں ملیں گے بمبار مدرسوں میں، آزادیوں کے نعرے ہم نے عطا کیے تھے، ہیں مادر وطن کے معمار مدرسوں میں، تسبیح جا نمازیں قرآن اور کتابیں، اس کے علاوہ کیا ہے اے یار مدرسوں میں، محسوس خود ہی ہوگا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، تم آ کے پاس بیٹھو ایک بار مدرسوں میں، کیجئے مداخلت نہ سرکار مدرسوں میں، ایسا نہ کام کرنا جس سے کسی کو دکھ ہو، ہم سے لیا پڑھوں نے اقرار مدرسوں میں، تو سوتی ہے قوم ساری ہم پر بھروسہ کر کے، رہتے ہیں رات دن ہم بیدار مدرسوں میں، بدنام کرنے والوں اب ہوش میں بھی آ جاؤ، ہم لوگ بن نہ جائیں انگار مدرسوں میں، ہر سمت ہر جگہ ہے تبدیلیوں کا موسم، مولا رہے سلامت معیار مدرسوں میں، مدارس کی سلامتی اور ساتھ میں مولانا شبیل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام من خرج من عینہ من الدموع مقدار جناح ذباب فاجرہ علی اللہ
वलम यरज़ा लहू बिदूनिल जन्नह। मौला इमाम जाफर सादिक फरमाया जिसके नजदीक मेरे जद हुसैन का जिक्र किया जाए और जिक्र सुनकर उसकी अल्लाह जानता है कि कितना अजर होते हैं, कम तरीन अजर, अल्लाह उसके लिए जन्नत से कम पर राजी नहीं होगा। और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन के मुसीबत सुन के रो, हुसैन आपकी कौन सी मुसीबत को सुनकर रो? आप तो सुबह आशूर से असरे आशूर आया, नौजवान खेमे में लाना, 7 मरतबा आगे बढ़ना, 7 मरतबा पीछे हटना, क्या ये कम मुसीबत है? या भाई के लाशे पे जाना, आंख से तीर निकालना, खबरी अलम लाना, ये कम मुसीबत है? हुसैन आपकी कौन सी मुसीबत? आपकी प्यास की मुसीबत। बाद अहले मकातिब लिखते हैं कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतनी प्यास थी कि ऐसा मालूम हो रहा था कि जमीन फट गई हो और धुआं आसमान तक जा रहा हो। लेकिन हुसैन सवाल आप किससे करें? हुसैन कोई मददगार नहीं है। अब तो अली असगर भी नहीं, अली अकबर भी नहीं। एक मर्तबा चारों तरफ देखा, कोई नजर न आया। अज़ीज़ान गिरामी, इस मौके पर फरमाते हैं मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, बे अबिल मुस्तज़फ़ बिला मुरीद, मेरा बाप कुर्बान हो जाए उस गरीब पर कि करबला में जिसका कोई मददगार न था, जिसका कोई नासिर न था, में सदा इस्तग़ासा बुलंद हो रही है। बस आखिरी फिक्रे मसाइब के एक मर्तबा घोड़े से फरमाया, चल जरा पे वफादार, खेमे में बहने हैं, बेटियां हैं, बीमार बेटा है, बीवियां हैं, सबको रुखसत करना है। आखिरी दफा सकीना को सूरत दिखा दें, ज़ैनब को आखिरी मर्तबा सीने से लगा लें, अरे सज्जाद को एक मर्तबा फिर प्यार कर लें। बस घोड़े पे सवार हैं, खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। दरे खेमा पे घोड़े को बाहर खड़ा किया, पर्दा उठाया, दाखिले इस्मत सरा हुए, अरे दौड़ कर बहन निपट गई, मेरे माँ जाए हुसैन, तेरे तनाने के बहन निसार हो जाए। ऐसा फुरात का रुख किया हो अब्बास, ये रस्म वफा नहीं कि अलमदार ना आए, सरदार अकेला आए। शायद बेटों को आवाज दियो और मोहम्मद, मामू अकेला आया है ना। तुम्हें मालूम है ना कि ज़ैनब को कितनी मोहब्बत मारे जाते, ज़ैनब जान दे देती। अजीजों, बहन भाई के गले में हाथ डाले हुए, भैया आप मेरे नाना की जगह, पापा की जगह, अम्मा की जगह, भैया की जगह, इमाम दस्ते शफ़क़त सर पे रखे हुए, ज़ैनब, खुदा शिकस्ता दिलों को दोस्त रखता है, रहमत नाज़िल करता है। अभी ये बातें हो रही थी कि 4 साल सकीना आई। खुदा सब बच्चियों के माँ बाप को सलामत रखे। बकौल शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह, अरे कबा का दामन पकड़ लिया, अर्ज़ किया बाबा यहाँ बता, और इस तस्लम तालिल मौत, बाबा क्या आप भी मरने के लिए तैयार हो गए? अरे मेरी बेटी जिसका कोई मददगार न हो, वो खेमे में कैसे बैठे? बाबा मुझे नींद कैसे आएगी?
ساتھ ساتھ ہے نا امام سجاد کے سامنے آئے اشارہ ہلایا بیٹا بوڑھا باپ آ گیا ایک مرتبہ کھولی بچے بابا کو دیکھا دیکھے لباس پر بابا اینا امی عباس میرے لال قد کو دینا قتل کر دیے گئے بابا اینا علی میرا بھائی علی کا بیٹا قتل کر دیے گئے بیٹا اب مردوں میں میرے ہونے کی ہمت کہاں ہے تم تو بیمار ہے عرض کیا بھوپی اماں اور فاطمہ کا لال کھڑا ہو رسول اللہ کا بیٹا کھڑا ہو اور سجاد لے جا رہے اچھا بھوپی اماں سن دینی الہ صدرے کے مجھے اپنے سینا دعا پہنچائی اسرار امامت سپرد کیے میرے لال جب قید سے چھوٹ کر مدینے جانا ہو میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی ملے میری پیاس کو بھولنا نہیں بس امام نکلنے لگے خیمے سے بیویاں عرض گزار ہوئی مولا ہم صف بنا دو طرفہ صف بناتے ہیں بیچ سے نکل جائیے لکھا ہے کہ بیویاں پلک نہیں جھپک رہی تھی حسین کے چہرے کی طرف دے سلام سب کو کر رہے ہیں فضا تجھ پہ سلام رقیہ تجھ پہ سلام رمال تجھ پہ سلام سلام کرتے ہوئے در خیمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں پیچھے سے آواز کے لیے پھر دیکھ لو امام مڑے دیکھا کہ سکینہ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اور سر پیر کی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ اور بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ بابا ایک منٹ کے لیے مڑے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ بہن نے بلایا جب آخری مرتبہ چوتھی بار نکلنے لگے پھر آواز آئی بھیا میرے برادر مردہ بھائی بھیا ذرا گریبان تھا کہ زینب گلے سے لپٹ کے بلند ہوئی یا من تنادی ارے میرے پیارے بھائی تو کسے بلا رہا ہے کوئی آنے والا نہیں پر زینب چادر موڑی خیمے سے نکلی رکاب برت تانی بھیا میں سمجھ ارے میرا پیارا حسین جبریل میں کیا آواز آنے لگی الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا صلی اللہ علی الباقین علی الحسین حل بثنائك ان کی یادگار مدرسے بابلین کی صورت میں موجود ہے صرف مؤسس ہی کسی بھی چیز کو پوری طریقے سے نتیجے تک نہیں پہنچاتا ہے بلکہ اس کے جو مددگار مولانا سید تراب علی صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ ہیں کہ جنہوں نے جناب شفت نبی صاحب قبلہ کی اور جب آپ دین کے عہدے کے لیے علی گڑھ میں ان کا تقرر ہو گیا تو اس وقت پوری طریقے آیت اللہ عثمان نجم صاحب اللہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے گزارش کی کہ یہ حالات درپیش ہیں تو آپ کو بہت افسوس کی وجہ سے بھی آپ بہت زیادہ غمزدہ اور رنجیدہ تھے لہٰذا اپنے مدرسے کے معین شدہ استاد مولانا آقا حیدر صاحب اللہ کو بابلین کی ذمہ داری سپرد کی یہاں سے پہلا شکر الحمدللہ اور لیکن اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ جاب بھی کرتے تھے اردو کے ٹیچر تھے وہاں پہ باقاعدہ لیکن اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ کو ترک کر دیا اتنے غمزدہ ہوئے پھر کبھی علی گڑھ نہیں گئے اور نوگامہ سعادت بسا لیا اور نوگامہ کے چیئرمین بھی رہے اور بابلین کے تاحیات صدر رہے آخر وقت تک وہ صدر رہے اور ہمیشہ مدرسے کی جس طریقے سے بھی وہ حمایت اور مدد کرتے تھے وہ کرتے رہے اور اس کے بعد
جناب محسن قوم جناب الحاج محرم علی شہرت صاحب کہ جنہوں نے ایک مدت تک مدرسے کی پورے کھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی تھی. ان کے کام صرف ہمارے مدرسے تک ہی محدود نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ شہرت انٹر کالج, شہرت ITI اور جوگی پورہ کی درگاہ مولانا سید مظفر حسین صاحب کے خانوادے سے کوئی تعلق رکھتا ہوں. آپ حضرات مولانا مظفر روح کی شادمانی اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں گزارش ہوں کہ بابا سید جواد اصغر ناطق صاحب کی خدمت میں. اب میری گزارش ہے پروفیسر رضا صاحب سے, آپ ان کی سلامتی اور آقا کی مرحوم کی روح کی شادمانی اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ. علامہ سبت نبی ایوارڈ اسے علماء کے ہاتھوں سے حاصل فرمائیں. آپ حضرات ان کی روح کی شادمانی اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. دیکھیے. اور آخر میں انتہائی متواضع خدمتگار ادھر دیکھو جن لوگوں نے مطالعہ جورسی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ لوہے یادگاری جو حاصل فرمائیں. استاد محترم مولانا محمد حسین ریلیٹوی صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور فرمائیں. حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید پیغمبر عباس صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ لوہے تقدیر دریافت فرمائیں. سید محمد علی محسن صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ لوہے تقدیر دریافت حسین دیدی صاحب اللہ اور بھی جن افراد نے مولانا گلزار چھوڑسی صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ آ کر لوہے تقدیر دریافت فرمائیں. آگے حمید صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ لوہے تقدیر دریافت فرمائیں. جناب مولانا مرزا جاوید صاحب قبلہ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں. سب حضرات سے گزارش ہے کہ باب العلم کے گراؤنڈ میں تشریف لے جائیں. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. إلهي عظم البلاء وبرئ الخطا وانكشف الغطاء الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. يا محمد ربنا صلاة يا مولانا